امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں، یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی تلاش میں اس طرح اور نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں، یعنی اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں، اور یہ بات جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی ہے جو آپ کو ملی اور آپ نے اسے آگے چلا دیا، یا تقسیم کر کے برابر کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملیں تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں اور کھانا کھائیں لیکن پیٹ نہ بھریں، اور لنگی بھی چھوٹی پہنیں اور کرتے پر پیوند لگائیں، اور اپنے ہاتھ سے جوتی کاٹیں۔ اس طرح کریں گے تو ان دونوں سے جا ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو۔ اور دنیا میں تو صرف دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جسے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو اور جو عمل تقوی کے ساتھ ہو، وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن ابو الصحابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 4 اور 4 کل 8 چیزوں کو پلے باندھ لو، ان 8 چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابا جان وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے، سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ابا جان یہ 4 چیزیں تو ہو گئیں، مجھے باقی 4 چیزیں بھی بتا دیں۔ فرمایا، بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا، یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی تو اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے، اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں، عقل مندی بہترین مصاحب ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور عجب اور خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت عمران بن مخمر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر میں چلے جا رہے تھے، فرمانے لگے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو خوب اجلا اور سفید کر رہے ہیں لیکن اپنے دین کو میلا کر رہے ہیں، یعنی دین کا نقصان کر کے دنیا اور ظاہری شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں۔ غور سے سنو،
بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اتنے گناہ کر لے جس سے زمین آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے، اور پھر وہ ایک نیکی کر لے تو یہ نیکی ان سب گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ حضرت سعید بن ابی سعید مقبوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قبر اردن میں ہے۔ جب وہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو وہاں جتنے مسلمان تھے ان سب کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، اگر تم اسے قبول کرو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات دو، حج اور عمرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، اپنے امیروں کی خیر خواہی کرو، ان کو دھوکہ نہ دو، اور دنیا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اگر کسی آدمی کو 1000 برس کی زندگی بھی مل جائے تو آخر اسے اسی جگہ جانا ہوگا جہاں آج تم مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم پر موت کو لکھ دیا ہے، لہذا ان سب کو مرنا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور اپنی آخرت کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے معاذ بن جبل، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ بھی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اس توبہ سے قرض معاف نہیں ہوگا، وہ تو ادا ہی کرنا ہوگا، کیونکہ بندہ اپنے قرض کے بدلے میں گروی رکھ دیا جائے گا۔ تم میں سے جس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے مصافحہ کرے۔ کسی مسلمان کو اپنے بھائی 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نامعلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے، اس لیے آدمی مشورے کے تابع ہو کر چلے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کی پابندی کی تو تم ہر شر اور فتنے سے محفوظ رہو گے۔ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، لیکن تمہیں آخرت کے حصے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے دنیا کے حصے پر آخرت کے حصے کو ترجیح دو اور آخرت کا ایسا انتظام کرو کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ جائے۔ حضرت عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنی اود، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اچھی طرح جان لو کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے یہاں جانا ہے، پھر جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں، اور وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں سے آگے کہیں جانا نہیں ہوگا، اور ایسے جسموں میں ہم ہمیشہ رہیں گے جنہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو دنیا سے جانے والے کی طرح نماز پڑھو اور یوں سمجھا کرو کہ اب دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اے میرے بیٹے، یہ بات جان لو کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے پاس 2 قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ نیکی جو اس نے آگے بھیج دی، دوسری وہ جسے وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے کچھ سکھا دیں۔ فرمایا، تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا، مجھے تو آپ کی بات ماننے کا بہت شوق ہے۔ فرمایا، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور رات کو کبھی نماز پڑھا کرو اور کبھی سو جایا کرو، اور کمائی کرو اور گناہ نہ کرو، اور تم پوری کوشش کرو کہ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جو انہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو بیزاری اور نفرت کے لیے پیش کرے گا، یعنی لوگ اس سے بیزار ہو کر نفرت کریں گے، بغیر تعجب کی بات کے ہنسنا، اور بغیر جاگے رات بھر سونا، اور بغیر بھوک کے کھانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی کی آزمائش سے تم لوگوں کا امتحان لیا گیا، اس میں تو تم کامیاب ہو گئے، تم نے صبر سے کام لیا،
اب خوشحالی کی آزمائش میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے، جب وہ سونے چاندی کے کنگن پہن لیں گی اور شام کی باریک اور یمن کی پھولدار چادریں پہن لیں گی تو مالدار مردوں کو تھکا دیں گی اور فقیر مرد کے ذمے ایسی چیزیں لگا دیں گی جو اسے میسر نہیں ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔